يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله. اگر کوئی انسان درود نہیں پڑھتا تو اسے آخر ہوگا کیا؟ سب سے پہلی بات، جو انسان درود نہیں پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہیں پڑھتا، دنیا میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے۔ بخل ایک ہے مال کا بخل، لیکن اصل بخیل جو ہے، سب سے بڑا بخیل، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، دنیا میں بخل سے بڑی کوئی بیماری آئی ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا سب سے بڑا مریض اور بیمار وہ انسان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے۔ دوسرا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرا نام سننے کے بعد بھی درود نہیں پڑھتا، سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے، وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا، سمجھ لے وہ جنت کے 8 دروازوں کا راستہ ہی بھول گیا ہے، وہ شخص جنت کے دروازوں کو بھول گیا۔ چوتھا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص درود نہیں پڑھتا، سارا دن بیٹھ کے دعائیں کرتا رہے، ساری رات بیٹھ کے دعائیں کرتا رہے، اللہ اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتے۔ پانچواں نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص درود نہیں پڑھتا، تم جتنی بھی دعائیں کرتے ہو زمین و آسمان کے درمیان وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہی نہیں ہے۔ چھٹا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں آپ کے الفاظ کتنے ہی غمناک ہیں۔ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصل علی۔ اس حدیث کا ترجمہ بعد میں سنیے گا، ایک مسئلہ سمجھیے، انسان جب طبی موت مرتا ہے، مات حتف انفہ، جب انسان طبی موت فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کا اخراج اس کے نوز سے ہوتا ہے، ناک سے ہوتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی ملاحظہ کیا ہو، اس لیے میت کا ناک یا تو معمولی سا رائٹ یا لیفٹ کو ٹیڑھا ہوا ہوتا ہے۔ انسان جب طبی موت مرتا ہے تو اس کی روح اس کی ناک سے نکلتی ہے، جیسا کہ علماء نے نقل کیا۔ لیکن اگر کوئی انسیڈنٹ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی اس طرح زخم ہو یا اس طرح آپریشن ہوا تو پھر اسی زخم سے، اسی جگہ سے اس کی روح کا اخراج ہوتا ہے۔ اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ ایک بندہ اپنی ناک زمین پہ رگڑے کہ مجھے موت ہی آ جائے، لیکن اس کو موت نہ آئے، موت کی سختیاں اس پہ آتی ہیں جو اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑھتا۔ ساتواں نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص درود نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول منبر پہ چڑھے اور آپ نے آمین 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 کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، سرتاج رسول آج تک آپ نے ایسا کیا نہیں ہے، آج آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی کیا وجہ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آ جائے پھر بھی وہ اللہ سے توبہ کر کے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا لیتا، وہ جہنم میں گہرا گر جائے۔ جبریل نے بھی آمین کہا اور مجھے بھی جبریل نے کہا، میں نے بھی آمین کہہ دیا۔ دوسری مرتبہ جبریل کہنے لگے ایسا انسان جس کے والدین زندہ ہیں، ایک یا دونوں، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنتی نہیں بن جاتا،
اللہ کرے وہ بھی جہنم میں گہرا گر جائے۔ تو جبریل نے بھی آمین کہا، مجھے بھی کہا تو میں نے بھی آمین کہہ دیا۔ اور تیسری بات جبریل نے کہی، جس شخص کے پاس آپ کا اسم مبارک آ جائے وہ سنے اور پھر وہ درود نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں اللہ اس کو جہنم میں گہرا پھینک دے۔ جبریل نے بھی آمین کہا، میں نے بھی آمین کہا۔ اس لیے میرے معزز اور میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، یہ مسلمان کی سعادت ہے کہ وہ درود پڑھے۔ یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔